بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 233واں دن 23 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عدی ابن حاتم طائی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ عرب کے مشہور سخی حاتم طائی کے بیٹے تھے۔ ان کا قبیلہ یمن میں آباد تھا اور عیسائیوں کے رکوی فرقے میں شامل تھا۔ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ رضی اللہ عنہم کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ قبیلہ بنو طے روانہ کیا۔ اس قبیلے کے رئیس حضرت عدی رضی اللہ عنہ اطلاع ملتے ہی اپنے اہل خانہ کے ساتھ فرار ہو کر شام چلے گئے، مگر ان کی بہن صفانہ بنت حاتم جنگی قیدیوں کے ساتھ مدینے لائی گئی۔ جب قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو صفانہ نے اپنے باپ کی سخاوت اور رحم دلی کا ذکر کر کے رہائی کی درخواست کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کے مرتبہ کے مطابق سواری، لباس اور سفر کا توشہ دے کر تمام قیدیوں کے ساتھ رہا کر دیا۔ صفانہ نے اپنے بھائی عدی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی تعریف کی اور بھائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار کر لیا۔ جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعزاز کے ساتھ انہیں چمڑے کے گدے پر بیٹھایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اور اخلاق سے متاثر ہو کر دل میں سوچا کہ یہ شخص بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہی ہے، اور اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قبیلے کا امیر مقرر فرما دیا۔ انہوں نے عراق اور شام کی لڑائی، جنگ صفین، قادسیہ اور جنگ نہروان میں حصہ لیا۔ آپ نے کوفہ میں سن 67 ہجری میں 120 سال کی عمر میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ مختلف موسم اور پھل۔ اللہ تعالیٰ نے سردی، گرمی اور بارش الگ الگ موسم بنائے اور موسم کے الگ الگ پھل اور پھول بنائے۔ جو پھل گرمی کا ہے وہ ہمیشہ گرمی میں پھلتا ہے، جو سردی کا ہے وہ سردی میں پھلتا ہے، اور جو بارش کا ہے وہ بارش کے موسم میں پھلتا ہے، اور ہر پھل کا ایک الگ ذائقہ بنایا۔ اگر ایک ہی موسم، ایک ہی پھل اور پھول ہوتے تو انسان اکتا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے 12 مہینوں کے لیے الگ الگ موسم اور پھل پھول بنائے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کر اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کر۔ فائدہ، ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، بچوں کو سلام کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بچوں کے پاس سے گزرے تو بچوں کو سلام کیا اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کیا کرتے تھے۔ فائدہ، بچوں کو سکھانے کی نیت سے سلام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، قرض داروں کو مہلت دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے پریشانیوں سے نجات دے تو وہ فقیر اور تنگ دست لوگوں کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے دے یا معاف کر دے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کسی کی غیبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی ایسی بات کا ذکر کرنا جو اسے اچھی نہ لگتی ہو۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس کے اندر ہو تبھی تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ بات اس کے اندر نہ ہو تب تو تم نے اس پر الزام لگایا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، مال عاریت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک مہمان ہے اور اس کا مال عاریت یعنی ادھار ہے، اور مہمان جانے والا ہے اور عاریت اس کے مالک کو لوٹانی پڑے گی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جہنم کا تذکرہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جانے والے کیسی بری حالت میں ہیں،
وہ لوگ آگ اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ ہوگا۔ یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں بڑی خوشحالی میں رہتے تھے اور بڑے بھاری گناہ کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے۔ نمبر 9، قرآن سے علاج، سورہ فاتحہ سے علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں ایک شخص کو بچھو نے ڈس لیا۔ وہاں کے لوگوں میں سے ایک شخص نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے دم کرنے کی درخواست کی، چنانچہ ایک صحابی تشریف لے گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا تو وہ اچھا ہو گیا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو پوری توجہ اور غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔